دوستو اگر ابھی تک آپ نے اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اسلامک سولوشن کی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ دوستو آپ کے ہمیں بہت سے میسیجز ملے ہیں، جس میں ایک میسیج بہت زیادہ دفعہ ہمیں ملا ہے کہ جس میں پوچھا گیا ہے کہ ہم آپ کو رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی قرض اتارنے کا وظیفہ بتائیں، یعنی کہ جن بھائیوں بہنوں کے اوپر قرض چڑھ چکا ہے اور قرض کے پہاڑ ہیں اور انہیں کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس قرض کو کیسے ادا کریں، تو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے اندر وہ یہ وظیفہ کریں۔ اللہ پاک ان کا جو قرض ہے وہ ادا فرمائے گا، اس کے لیے ذرائع پیدا فرمائے گا جس سے ان کا قرض جلد از جلد ادا ہو سکے گا۔ اور یہ وظیفہ آپ نے ایک مرتبہ سحری اور ایک مرتبہ افطاری کے اندر کرنا ہے، یکم رمضان المبارک سے لے کر 30 رمضان المبارک تک۔ تو انشاءاللہ العزیز جیسا کہ آپ کو بتایا، آپ کے جو قرض کے پہاڑ ہیں وہ اتر جائیں گے۔ وظیفہ احباب اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک حدیث مبارکہ بیان فرما دیتا ہوں، پھر فوراً آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے دعا کیا کرتے کہ اللہ میں تجھ سے فکر و غم، عاجزی و سستی، بخل و بزدلی، قرض کے چڑھ جانے اور لوگوں کے غالب آنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی کہ اس حدیث کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے قرض چڑھ جانے سے پناہ مانگی تھی، اور چونکہ قرض چڑھ جانے سے لوگ آپ پر غالب آ جاتے ہیں، لوگ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، تو اس چیز سے نبی اکرم نے بھی پناہ مانگی، اور یہی دعا آپ بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور یہ دعا یہی ہے کہ اللہ میں تجھ سے فکر و غم، عاجزی و سستی، بخل و بزدلی، قرض کے چڑھ جانے اور لوگوں کے غالب آنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ احباب اپنے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں کہ قرض کو اتارنے کا وظیفہ کون سا ہو سکتا ہے۔ تو یہ وظیفہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے متعلق ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، جو کہ آپ کو سامنے سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے اس آیت کو 7 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ ہی آپ نے اس کو شام میں یعنی افطاری کے بعد اور سحری کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یعنی سحری کے بعد آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، 7 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 پڑھیے، اور اس کے بعد پھر سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے۔ یہ آپ کا سحری کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اسی طرح افطاری میں آپ نماز مغرب کے بعد یہ وظیفہ کیجئے اسی طرح سے، اور یہ 30 دن تک آپ نے وظیفہ لگاتار کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ 30 دن کے بعد اللہ پاک ایسے آثار پیدا فرمائے گا، ایسی راہیں نکالے گا کہ آپ کا جو قرض ہے وہ جلد از جلد ادا ہو سکے گا۔ احباب وظیفے کے تقاضوں کی جانب بڑھتے ہیں کہ وظیفے کا تقاضا کیا ہو سکتا ہے۔ احباب آپ نے جو وظیفہ جب کرنا ہے تو پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے شک و شبہات کی گنجائش نہیں رہنے دینی۔ بالکل پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کیجئے کہ آپ کا یہ وظیفہ قبول ہوگا، اور جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باوضو ہو کر وظیفہ کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وظیفہ پاک صاف، یعنی کہ جو ضرورتیں نماز کی ہیں اسی طرح سے آپ پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر یہ وظیفہ کیجئے۔ اور احباب وظیفے کا ایک اور بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر حرام کا مال نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس آدمی کے پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی ہوتا ہے اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ تو آپ بھی حرام مال سے بچیے، اس کی سخت وعید قرآن و حدیث کے اندر سنائی گئی ہے۔ حلال مال کھائیے، حلال رزق کھائیے، انشاءاللہ العزیز آپ کا جو قرض ہے وہ جلد از جلد اللہ پاک ایسے رستے نکالے گا کہ وہ قرض ادا ہو سکے گا۔ اور اگر آپ مزید اپنی تو پہلے اس رائے دیجئے، اپنی اس ویڈیو پر، اس وظیفے پر اپنی رائے دیجئے کہ آپ کو یہ معلومات کیسی لگیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ برائے مہربانی اسلامک سولوشن کی اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیجئے، ہمارے سے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کیجئے یا فیس بک پیج پر رابطہ کیجئے۔ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ کے سوالات کا جلد از جلد جواب دے سکیں۔